إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حضرات محترم، جب اس دنیا میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو بسایا، آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک ہی امت تھے. سب کا عقیدہ بھی ایک تھا، مسلک بھی ایک تھا اور اسلام پہ عمل کرتے تھے. کوئی بھی شخص اسلام کے علاوہ، دین کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں جانتا. یہاں تک کہ شیطان نے اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے تقریباً یہ 1000 سال کا عرصہ تھا کہ جب دنیا میں دوسرا کوئی فرق، کوئی مذہب، کوئی کچھ نہیں تھا، سب لوگ اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے تھے. تو شیطان نے انسانوں کے اندر جو سب سے پہلی اختلاف کی بنیاد ڈالی وہ شرک تھا، جس نے انسانوں کو 2 حصوں میں پھاڑ کے رکھ دیا. ایک وہ لوگ تھے جو اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید پہ قائم رہتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے. ایک وہ لوگ تھے جو شرک کی گندگی میں مبتلا ہو گئے، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ آہستہ آہستہ اہل توحید کم ہوتے گئے، مشرک ہی دنیا میں بڑھتے گئے. کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. جس وقت نوح علیہ السلام بحیثیت نبی تشریف لائے، اس وقت قوم کے لوگ اللہ کے علاوہ 5 پیاروں کو اپنا خدا تصور کرتے تھے. ان کا نام بھی قرآن عظیم کے اندر آتا ہے. ایک کا نام ود تھا، ایک کا نام سوا تھا، ایک کا نام یغوث تھا، ایک کا یعوق اور ایک کا نصر تھا. اس کے متعلق کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ ادریس علیہ السلام کے بیٹے تھے، لیکن قرآن عزیز کے اندر آتا ہے یہ قوم نوح کے لوگ تھے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نیک لوگ تھے. جب یہ فوت ہو گئے تو لوگ ایک مرتبہ کوئی ایسی مصیبت آئی کہ انہیں یاد کرنے لگے بیٹھ کے کہ یہ اگر ہمارے اندر ہوتے تو یہ ہمارے معاملات میں معاون و مددگار بنتے. شیطان نے یہ موقع غنیمت جانا، یہ انسان کے روپ میں، ایک بزرگ کے روپ میں ظاہر ہو کے ان کے اندر آ گیا اور انہیں کہنے لگا کہ کیا بات ہے، تم غمگین کیوں ہو؟ انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا جو بھی ہوں، ممکن ہے تمہیں کوئی اچھا مشورہ دے دوں. انہوں نے سمجھا بات معقول کر رہا ہے. کہنے لگے جی ہمارے اندر یہ 5 لوگ تھے، بڑے نیک اور پارسا تھے. اب وہ ہم میں نہیں ہے، ہم انہیں یاد کر رہے ہیں. اس نے کہا کیا میں تمہیں ایسا طریقہ نہ بتاؤں؟ اگر تم کرو تو تمہارے دلوں میں تسلی آ جائے گی. انہوں نے کہا کیا کریں؟
کہنے لگا کہ ان کی تماثیل اپنے گھروں میں، اپنے معبد خانوں میں لگا لو۔ تمثیل کہتے ہیں ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر، یا اس زمانے میں تصویر بنائی ہی ہاتھ سے جاتی کی ہوگی۔ انہوں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں، بس دیکھو گے تو تسلی ہو جائے گی کہ یہ ہم میں تھے۔ انہوں نے کہا اس میں کیا حرج ہے؟ ان لوگوں نے اپنے گھروں میں، اپنے معبد خانوں میں ان کی تصویریں لگا دی۔ وقت گزرتا گیا تو لوگوں کے ذہن بھی بدلتے گئے۔ پہلے لوگوں نے تو صرف تسلی کے لیے لگائی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہا، یہاں تک کہ جب نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے، پوری کی پوری قوم اللہ کو فارغ کر بیٹھی تھی، سارے اختیارات ان کو دے دیے تھے کہ یہ بارش برساتا ہے، یہ بیٹے دیتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت توحید دی، اور اتنا لمبا عرصہ ذرہ برابر نہ گھبرائے اور نہ دل برداشتہ ہوئے۔ بالآخر جا کے جب دیکھا کہ قوم کے لوگ بالکل سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ان کی بربادی کی دعا اللہ سے کی۔ تو اللہ رب العزت یہاں یہی بات سمجھا رہی ہے، کان الناس امۃ واحدہ، پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، جب یہ پھٹ گئے تو فبعث اللہ النبیین، اللہ نے انہیں ان میں نبی مبعوث فرمائے۔ نوح علیہ السلام کے بعد پھر پے در پے نبی آتے گئے۔ نبیوں کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ مبشرین و منذرین، انہیں خوشخبریاں دیں۔ ایمان میں اگر انسان زندگی بسر کرتا ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں، تو ان کے لیے کیا خوشخبری ہے، اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو اللہ نے کیا ڈراوے دیے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ نے ان کے ساتھ کتابیں بھی حق کے ساتھ نازل کی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، فی مختلفوا فی، جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو باطل پہ ہوتا ہے نا، اس زبان کا چاتر زیادہ ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ حق پہ ہے، وہ ایسی ایسی حجتیں نکالتا ہے کہ العیاذ باللہ۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ قرآن نہیں پڑھتے، انہیں نہیں سمجھ آتی۔ اس آیت کو جب پڑھ لے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اختلاف کیوں کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کے ساتھ کتاب بھی انہیں عطا کی، بالحق کی حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، فی مختلفوا فی، جن معاملات میں وہ اختلاف میں پڑے ہوئے تھے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور جو مختلف ہوئے اس وقت ہوئے جب انہیں کتاب دے دی گئی، کتاب کے اندر سب کچھ موجود تھا، لیکن یا تو تعویلات کر لیتے ہیں یا ان باتوں کو مانتے ہی نہیں۔ بلکہ میرے بھائیوں بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی بعض اوقات بعض آیات کے متعلق لوگ بڑی دلیری سے کہتے ہیں اگر یہ قرآن میں ہمارے نبی کے متعلق یہ بات ہے تو ہم اس کو مانتے ہی نہیں۔ آج بھی ایسا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واضح دلائل آنے کے بعد یہ لوگ اختلاف کرتے تھے، کیوں؟ بغیم بینہم، سرکشی اور بغاوت کرتے ہوئے، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کہ نہیں مانتے، قرآن کی دلیل دے تو نہیں مانتے جی، ہمارا مسلک یہ کہتا ہے۔ اور یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے ہے۔
بغیم بینہم، اللہ فرماتے ہیں ہٹ درمی، ضد اور اناد کی وجہ سے نہیں مان. لیکن فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ ایمانداروں کو ہدایت دے دیتا ہے. لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں حق کے ساتھ، اللہ اپنے حکم کے ساتھ. اگر ایک شخص اخلاص کے ساتھ اللہ سے رہنمائی لینا چاہتا ہے، وہ ان پڑھ کیوں نہیں، اللہ اسے رستہ دکھا دیتے ہیں. لیکن جو ضد اور اناد پہ اڑا ہوا ہے، چاہے وہ مولوی، وہ امام، وہ خطیب، وہ مدرس، جو مرضی ہے، اگر وہ باطل پہ اڑا ہوا ہے اور نہیں سمجھنا چاہتا تو اسے کوئی دنیا کی طاقت نہیں سمجھا سکتی. اور میرے بھائیو، اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے. جب آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو سبحانک اللہ کی جگہ یہ پڑھتے: اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اے میرے اللہ، جو بنانے والا ہے، فاطر السماوات والارض، اللہم رب جبرائیل، اے اللہ جو رب ہے جبرائیل کا، ومیکائیل، میکائیل کا، واسرافیل، اسرافیل کا، فاطر السماوات والارض، تو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو فیصلہ کرنے والا ہے اپنے بندوں کے درمیان جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں. آج ہزاروں مناظرے بھی کر لو، فیصلہ نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں فیصلہ کروں گا، بتاؤں گا کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا، کون غلط تھا، کون ٹھیک تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ کہتے: اہدنی لما اختلف فیہ، اے اللہ جس معاملے میں لوگوں میں اختلاف ہے تو مجھے اس معاملے میں ہدایت دے دے. من الحق بإذنی، اب حق کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ مجھے ہدایت کا رستہ دے دے. انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، بے شک تو جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پہ چلا دیتا ہے. تو ہمیں بھی اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے. میں پھر عرض کرتا ہوں: اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اے اللہ تو یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے. اس اختلاف کے دور میں ہمیں بھی ہدایت کے رستے کی طرف گامزن کر دے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ہی درست ہیں. اے اللہ جسے تو درست سمجھتا ہے، اللہ اس رستے پہ ہمیں چلا دے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں: فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے رستے کی طرف. تو اس لیے ہدایت اللہ سے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا مجھے بھی یہ بات میرے رب نے بتائی کہ میں روزیاں، مال و دولت، جاہ و حشمت ہر کس و ناکس کو دے دیتا ہوں. یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، میرا موافق ہے یہ میرا مخالف، لیکن دین اور صراط مستقیم اسے عطا کرتا ہوں جسے پسند کر لیتا ہوں. اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بنا لے اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے، اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر